فبأي آلاء ربكما تكذبان نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، عزیزان گرامی، حاضرین جمعہ، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، قربانی کا مہینہ، تضحیہ کا مہینہ کہلاتا ہے کہ اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو ہم اور آپ اور ساری امت مسلمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہیں اور ان کی یاد میں اور ان کی سنت کو تابندہ رکھنے کے لیے قربانی پیش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے اس قربانی جیسی عظیم سنت کو واجب اور فرض قرار دے دیا کہ اس قربانی سے انسانیت کو یہ سبق ملے، امت مسلمہ کو یہ سبق ملے کہ ہم اللہ کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ پیش کرنے والے بن جائیں کہ جب بھی کہ جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بغیر کسی چوں چرا کے اور بغیر کسی فکر کے، بغیر کسی تفکر کے اللہ کے اس پیغام کو اور اللہ کے اس حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیا، سر تسلیم خم کر دیا، سر نیاز خم کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم بھی ہر سال حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسی طرح سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس قربانی کو زندہ کرو، اس قربانی کو یاد کرو اور ان سے یہ سبق لو کہ ہم بھی ہر وقت اللہ کے حکم کے سامنے، اللہ کے رسول کے حکم کے سامنے اپنے سر تسلیم کو خم کیے رہیں گے، ہمارا سر نیاز خم رہے گا، ہم ہر وقت اللہ کے بارگاہ میں جھکے رہیں گے، اللہ کا جو حکم ہوگا اور اللہ کا جو فرمان ہوگا ہم اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکا دیں گے کہ کبھی بھی قربانی سے پیچھے نہیں ہٹنا، قربانی سے الگ نہیں ہونا، اللہ کے فرمان سے الگ نہیں ہونا، اللہ نے جو حکم دیا ہے اس سے اپنے آپ کو ہٹانا نہیں۔
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہنا کہ اللہ آپ نے مجھے ایک جان دی، اگر اس طرح کی ہزاروں جان ہوتی تو ہم ہزاروں جان آپ کے راستے میں قربان کرتے۔ اور جان تو بہت بڑی چیز ہے۔ جب جان اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہم قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے تو اس سے ادنا چیز ہے، یعنی ہمارے اموال، ہمارے اوقات اور ہماری دوسرے اشیاء، یہ چیزیں بھی اللہ کے راستے میں قربانی کرنا آسان ہو جائے گا۔ حضرت مولانا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ فریڈم فائٹر ہیں، بہت بڑے۔ حضرت مولانا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ یہ جنگ آزادی کے ہیرو اور مجاہد، ان کو انگریزوں نے پکڑ لیا تھا اور گرفتار کر لیا اور انہیں پھانسی کی سزا جج نے سنا دی کہ اب انہیں تخت دار پر لٹکا دیا جائے، انہیں پھانسی دے دی جائے۔ حضرت مولانا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ کو وقت کی فوج اور انگریزوں کے لشکر نے، اس وقت کی پولیس نے انہیں اٹھا کر کے تخت دار تک لے گئے اور سب سے پہلے حضرت مولانا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ کے داڑھی مبارک کو کاٹا، ان کی داڑھی کو کترا تو حضرت رونے لگے، حضرت کے آنکھ سے آنسو جاری ہو گیا۔ تو انگریز فوج نے کہا کہ ڈر گئے، ابھی تو صرف داڑھی کتری گئی، ابھی تو تمہیں تخت دار پر لٹکانا باقی ہے۔ تو حضرت مولانا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ڈرا نہیں ہوں۔ تو انہوں نے کہا تو پھر ملا جی کیوں رو رہے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں ڈرا نہیں بلکہ اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مجھے اپنی جان سے پہلے میری داڑھی نے قربانی پیش کر دی، میں اس لیے رو رہا ہوں، اور اب تو میں اپنے آپ کو پیش کروں گا لیکن قربان جائے میں اپنی داڑھی پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری اس داڑھی کو اتنا بابرکت بنایا کہ اتنے مجھ سے پہلے قربانی پیش کر دی۔ پھر حضرت جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ خود بھی تخت دار پر لٹکے اور تخت دار پر جا کر کے اپنے آپ کو اور اپنی جان کو اللہ کے راستے میں قربان کیا۔ تو آدمی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قربانی کے پیغام سے اور اس قربانی کے حکم سے امت مسلمہ کو یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ جب بھی تمہیں جس چیز کا بھی حکم دیا جائے تم اپنے سر تسلیم کو خم کیے رہنا۔ کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں صحابہ کو اللہ کے رسول نے ایسا تیار کیا تھا کہ وہ ہمہ وقت اور ہمہ دم اپنے آپ کی قربانی، اپنے جان کی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار تھے۔ تو جب انسان اعلیٰ چیز کی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہو تو اس سے ادنا چیز کی قربانی پیش کرنا اس کے لیے انتہائی آسان ہوتا ہے۔ چنانچہ ان کے لیے شریعت کے مطابق زندگی گزارنا، ان کے لیے روزے رکھنا، ان کے لیے نمازیں پڑھنا، ان کے لیے اللہ کے رسول کے مطابق زندگی گزارنا آسان تھا۔ تو اسی طرح سے انسانیت کو اور امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا گیا کہ جب تم جان کی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار رہو گے تو تمہارے لیے ان سے نیچے چیزیں، اس سے کمتر چیزیں جو مال سے تعلق رکھتے ہیں، جو آپ کے اوقات سے تعلق رکھتے ہیں، ان اوقات کی قربانی اور ان مال کی قربانی پیش کرنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اسی لیے ہر صاحب نصاب پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قربانی کو فرض قرار دیا کہ جو بھی صاحب نصاب ہے وہ اپنی طرف سے ایک قربانی پیش کرے۔ لیکن آج کچھ لوگ اسی قربانی پر اعتراض کرتے ہیں، اسی قربانی پر وہ زبان درازی کرتے ہیں اور شریعت اسلامیہ کے اس پسندیدہ حکم پر اور اس محبوب حکم پر وہ اپنے زبان کو چلاتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، سوالات کے انبار لگاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تم قربانی کرتے ہو اور لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں تم گائے کو اور جانوروں کو ذبح کر دیتے ہو، گوشت ضائع ہو رہا ہوتا ہے اور ساری چیزیں ضائع ہو رہی ہوتی ہے، کیا ہی اچھا ہوتا کہ تم اس قربانی کے بدلے اپنے اس پیسے سے کسی غریب کو کھانا کھلا دیتے، تم اپنے اس پیسے سے کسی غریب لڑکی کی شادی کرا دیتے، تم اپنے اس پیسے سے کسی بھوکے کے بھوک کو مٹا دیتے، کسی ایسے شخص کو جن کے پاس لباس نہیں انہیں لباس دے دیتے، جو پیاسے ہیں انہیں پانی پلا دیتے، تم رفاہی کام میں ان پیسوں کو لگا دیتے تو یہ زیادہ بہتر ہوتا بنسبت اس سے کہ تم اعلیٰ قسم کے جانور خریدو، عمدہ قسم کے جانور خریدو اور اپنے اعلیٰ اور معیاری پیسے کو لگاؤ، قیمتی پیسے کو لگاؤ اور پھر اسے ذبح کر دو، اس کے گوشت کو کھاؤ، پھر وہ گوشت بھی کتنے ضائع ہوتے ہیں۔ یہ اعتراضات ہیں آج کے جدید طبقے کے لوگ، جدید تعلیم یافتہ، جنہیں جدید تہذیب یافتہ کہا جاتا ہے، جو اپنے کو ماڈرن کہتے ہیں، ان کا یہ اعتراض ہے۔ یاد رکھیے
یہ اعتراضات ان کے سارے انتہائی بوکس ہیں، ان کے سارے اعتراضات انتہائی بے اصل ہیں، یہ کم عقلی کی دلیل ہے، ان کے کج فہمی کی دلیل ہے۔ قرآن پر، شریعت پر اور شریعت کے احکام پر کبھی بھی اعتراضات ہمیں اپنی عقل سے نہیں کرنا، ہمیں اپنے عقل کے مطابق نہیں دیکھنا۔ آپ قرآن کے احکامات کو دیکھ لیں، اور قرآن سے پہلے جتنے بھی احکامات ہوں یا یہ کہ احکامات کے علاوہ واقعات ہو، ان واقعات کو دیکھیں، کہیں کسی نبی نے اپنی عقل کو اللہ کے حکم کے سامنے نہیں چلایا۔ وہ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اللہ کے راستے میں دعوت دیتے رہے، اللہ کے راستے میں تبلیغ کرتے رہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ جب نہ مانے، صرف 80-85 لوگ ایمان لائے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ اچھا میں اب انہیں عذاب بھیجوں گا، آسمان کو بھی کہوں گا کہ تم بارش برساؤ، زمین سے بھی کہوں گا کہ تم پانی ابالو، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ تم ایک کشتی بناؤ۔ کیا جو دریا پانی ابالے، جو زمین پانی ابالے، اور جو آسمان بارش برسائے، اس بارش کے سامنے یہ چھوٹی سی کشتی چل سکتی تھی؟ یہ چھوٹی سی کشتی رہ سکتی تھی؟ لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے اعتراض نہیں کیا۔ قرآن کہتا ہے الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ کذبت ثمود وعاد بالقارعۃ فاما ثمود فاهلكوا بالطاغیہ واما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتیہ، کہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو ایک سخت طوفان اور آندھی سے میں نے اسے ہلاک و برباد کیا۔ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام، جو مسلسل 7-8 دن رات مسلسل بارشیں ہوئی، مسلسل آندھی طوفان چلے، اور مسلسل وہ لوگ اسی آندھی طوفان کے درمیان رہے کہ پہاڑوں تک، وہ سارے کے سارے پہاڑوں تک پانی پہنچ چکا تھا۔ لیکن ان تمام آداب کے سامنے اور ان سخت بارش کے سامنے حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے یہ نہیں کہا کہ اللہ میں ایک چھوٹی سی کشتی تیار کروں گا تو کیا اس بارش کے سامنے یہ کشتی رہ جائے گی، بلکہ سر تسلیم خم کر دیا کہ میرا کام اللہ کے سامنے اللہ کے حکم کے مطابق کام کرنا ہے۔ چنانچہ انہوں نے کشتی تیار کی اور اپنے ساتھ اپنے تمام قوم کو، امت مسلمہ کو رکھا، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے جب سارے لوگ تباہ و برباد ہو گئے، سارے لوگ تحقیق کر دیے گئے، سارے لوگ مار دیے گئے، وفات پا گئے، سارے لوگ ڈوب گئے، اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا قُلْنَا يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ، اے نوح سلامتی کے ساتھ اور برکت کے ساتھ اپنی اس کشتی سے اتر جاؤ۔ تو بچانے والی ذات اللہ کی تھی۔ اور دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام، پیچھے ایک بڑی فوج ہے، فرعون کی فوج، جو کہ وقت کا گلوبل ٹیررسٹ تھا، گلوبل کنگ تھا، گلوبل ظالم بادشاہ تھا، لیکن اس کے سامنے اللہ نے فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى۔ یہ ڈبے چلا لیجیے اس کے بعد۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى۔ فرعون جو وقت کا ظالم بادشاہ تھا، جو اپنے قوم کو نہیں بخش رہا تھا، ایسے شخص کے پاس اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں، کس سے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، انه طغى، وہ ظالم ہے، سرکش ہے، جاؤ اسے حکم دو کہ تم ایک اللہ کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیکو، تم اپنی سرکشی سے باز آ جاؤ، تم اپنے طغیانی سے باز آ جاؤ، اور تم اپنے ظلم سے باز آ جاؤ۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں اللہ سے یہ نہیں کہا کہ اللہ اتنا بڑا ظالم بادشاہ، جس کی اتنی فوج، جس کی اتنی طاقت، جس کے اتنے زرہیں، جس کے اتنے اسلحے، ساری طاقت ان کے پاس، دنیا کی ساری قوتیں ان کے پاس، دنیا کی ساری فوجیں ان کے پاس آپ مجھے بھیج رہے ہیں، اور اس پیغام کے ساتھ کہ تم اپنی ظلم سے باز آ جاؤ، تم سرکشی سے باز آ جاؤ، تم اپنی الوہیت کے دعوے کو چھوڑ دو، تم ایک اللہ کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیک دو۔ نہیں کہا نہیں، جب اللہ کا حکم آیا، جب اللہ کا پیغام آیا، ہمارا پیغام اللہ کے پیغام کے سامنے ہم اپنے سر کو جھکا دیں گے،
ہمیں چوں چرا کرنے کی جرأت نہیں کرنی. اسی لیے قرآن کے اس پیغام کو قرآن فرماتا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. آپ کہہ دیجئے قل ان صلاتی میری نماز قل ان صلاتی ونسکی اور میری قربانی ومحیای ومماتی اور میری زندگی ومماتی اور میرا مرنا للہ رب العالمین اس ایک اللہ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا پالنہار ہے. لا شریک لہ اس اللہ کا کوئی شریک نہیں. وبذالک امرت اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے. وانا اول المسلمین اور میں سب سے پہلے اس حکم کی اطاعت کرنے والا ہوں. اسی لیے ہمیں مسلمان کہا گیا ہے. اسلام تو نام ہی اسی بات کا ہے کہ ہم اپنے سر کو جھکا دیں چوں چرا میں. قرآن اور شریعت کا کوئی بھی حکم عقل سے الگ نہیں ہے. یہ طے شدہ بات ہے کہ شریعت دین فطرت ہے. یہ فطرت کے عین مطابق ہے, آپ کی تخلیق کے اور آپ کی خلقت کے عین مطابق ہے. لیکن اس کے عقلی دلیل کو تلاش کرنے میں اگر ہماری عقل کام نہ کرے, اگر ہمارا تصور کام نہ کرے, اگر ہمارا کنسیپٹ کام نہ کرے تو ہم اس پر اعتراضات نہیں کر سکتے. ہم اس کو اپنے عقل سے اگر سوچیں اور ہمارے عقل سے اگر وہ نہ لگے تو ہمیں اعتراض کا حق حاصل نہیں ہے. کیا ایسا نہیں کہ ہم فجر کی 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو 2 کو 4 کر دے کہ 2 رکعت کے بجائے ہم 4 رکعت پڑھیں گے, یہ اللہ کے یہاں زیادہ محبوب ہوگا؟ کر سکتے ہیں. کیا ہم 1 رکعت میں 2 سجدے کے بجائے 3 سجدے کریں؟ کیا ہم کر سکتے ہیں؟ کیا ہم 1 رکعت میں 1 رکوع کے بجائے 2 رکوع کریں؟ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. آپ کی نماز مقبول نہیں ہوگی. کیا آپ نے 1 سجدہ کا اضافہ کیا تو کوئی غیر پسندیدہ عمل کیا؟ آپ نے 1 رکوع کا اضافہ کیا, کیا غیر پسندیدہ عمل کیا؟ لیکن نہیں, اللہ کا حکم ہے کہ 1 رکعت میں 1 رکوع کرنا ہے, 1 رکعت میں 2 سجدے کرنا ہے. تمہیں اپنی عقل چلانے کی ضرورت نہیں. اسی وجہ سے بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں, ہم سے خود کئی لوگوں نے پوچھا ہے کہ فجر کی نماز, مغرب کی نماز, عشاء کی نماز میں جہری قرات ہوتی ہے, ظہر کی نماز اور عصر کی نماز میں سری قرات ہوتی ہے, کیوں؟ آخر ان نمازوں میں سری قرات کیوں ہوتی ہے؟ ان نمازوں میں بھی جہری قرات ہو, یا یہ کہ ساری نمازوں میں جہری قرات ہو یا سری قرات ہو؟ یعنی بلند آواز سے آپ یا تو قرات کریں یا یہ کہ ہلکی آواز میں قرات کریں. یاد رکھیے ان کے بھی عقلی دلیل لوگوں نے دیا ہے, فقہا نے دیا ہے, لیکن یاد رکھیے ان عقلی دلیل کے پیچھے نہیں پڑنا ہے. عقلی دلیل مل جائے لیکن کہنا یہی ہے کہ ہمیں اللہ نے یہی حکم دیا ہے, اللہ کے رسول نے یہی حکم دیا ہے کہ ہم ان 2 نمازوں میں سری قرات کریں گے, باقی 3 نمازوں میں جہری قرات کریں گے. ہم اس کے بال پر نہیں نکالیں گے, ہم اس کے رگ و ریشے میں نہیں پڑیں گے. اللہ نے جیسا حکم دیا وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ ہمیں اسی کا حکم دیا گیا. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ سب سے پہلے ہم اپنے سر تسلیم کو خم کرنے والے ہیں. تو یہ اعتراضات ہیں, ان اعتراضات کو باطل جانیے. اس کے علاوہ غیروں کے اعتراضات, غیر مسلموں کے اعتراضات ہوتے ہیں. ان کا یہ اعتراض ہے کہ تم غیر مسلموں میں بالخصوص ہندوؤں کا اعتراض ہوتا ہے. آج دوسرے حضرات کا بھی, یہودیوں کا, عیسائیوں کا بھی اعتراض ہے. سب سے زیادہ ہندوؤں کا اعتراض ہوتا ہے کہ تم جیو ہتیا کرتے ہو, تم گوشت کھاتے ہو, تم جانوروں کو ذبح کرتے ہو, تم بے رحم انسان ہو, تم تنگ دل اور سخت دل اور شقی القلب انسان ہو, تمہارے اندر رحم نام کی کوئی چیز نہیں, تم گوشت کھاتے ہو. ہمیں دیکھو, وی آر دا موسٹ گریشس اینڈ وی آر دا موسٹ مرسیفل, کہ ہم انتہائی رحم دل انسان ہیں, ہمارے یہاں گوشت کھانا حرام ہے. ہندوؤں کا پرانا کنسیپٹ ہے, اور آج بھی بعض ہندوؤں کا یہی کنسیپٹ ہے, یہی تصور ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں گوشت کھانا حرام ہے. وہ جانوروں کو ذبح نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں تو گائے اور بیل تو بہت دور کی چیز ہے, ہم ایک چیونٹی کو بھی نہیں مارتے. یاد رکھیں ان کا یہ اعتراض اور ان کا یہ کہنا بھی ان کے دھرم کے خلاف ہے, ان کی کتاب کے خلاف ہے, ان کی شریعت کے خلاف ہے. ان سے کہیے کہ تم اپنی کتاب کو پڑھو, تم اپنی شریعت کو پڑھو. تمہاری شریعت میں, تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ گائے کا گوشت کھانا, اسی طرح سے دوسرے جانوروں کا گوشت کھانا, اور ان جانوروں کا گوشت کھانا جن جانوروں کو اللہ نے پیدا ہی کیا کھانے کے لیے, کھانے میں کوئی گناہ نہیں, کوئی حرج نہیں. ان کی کتاب ایک منوسمرتی کے چیپٹر نمبر 5 میں لکھا ہوا ہے کہ بھگوان نے, ایشور نے کچھ ایسے جانور پیدا کیے ہیں جو کھانے کے لیے ہیں, اور کچھ ایسے جانور پیدا کیے ہیں جو کھا جانے کے لیے ہیں. God has created some animals to eat and some animals to be eaten. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے, یعنی خدا نے, ایشور نے کچھ جانور وہ بنائے جو کھانے کے لیے, اور کچھ جانور وہ بنائے ہیں جو
کھا جانے کے لیے۔ اسی کے اور آگے چلیے منوسمرتی کے چیپٹر نمبر 5 کے منترا نمبر 41 میں آئیے، وہاں لکھا ہے کہ کچھ جانور جس کو بھگوان نے، ایشور نے کھانے کے لیے پیدا کیا ہے، اگر تم اسے کھاؤ تو کوئی گناہ نہیں۔ If you eat who God has created to be eaten, you not doing sin۔ کہ اگر تم ان جانوروں کو کھا رہے ہو تو کوئی گناہ نہیں کر رہے ہو، کوئی پاپ نہیں کر رہے ہو، اور کسی طرح کا کوئی جرم نہیں کر رہے ہو۔ اسی طرح کے چیپٹر نمبر، اسی منوسمرتی کے چیپٹر نمبر 5 کے منترا نمبر 41 میں جائیے تو وہاں لکھا ہے کہ بھگوان نے کچھ جانوروں کو قربانی کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ان کی کتابیں، اور آگے چلیے، ان کی ایک کتاب بہت ہی مشہور کتاب ہے مہابھارت۔ اس مہابھارت میں لکھا ہے کہ ایک شخص، گدھشٹر نامی شخص تھا، اس نے بھرشنا نامی شخص سے پوچھا، یہ دونوں ان کے بڑے قائد اور اپنے مذہب کے امام شمار ہوتے ہیں، قائد۔ تو گدھشٹر جس نے بھرشنا سے پوچھا کہ اچھا یہ بتائیے کہ ہم یگنا میں، یعنی پوجا میں، عبادت میں ہم کس چیز کی قربانی کریں کہ جس سے ہمارے آباء و اجداد، پرشتوں کو، جو ہمارے آباء و اجداد انتقال کر گئے، جو مر گئے، جو چلے گئے، چاہے وہ سورگ میں ہو، نرک میں ہو، جنت میں ہو، جہنم میں ہو، ہم یگنا میں یعنی پوجا میں کس چیز کو بلی چڑھائیں، کس چیز کی قربانی دیں کہ ان کو سنتشٹ ہو، ان کو اطمینان ہو اور وہ وہاں پرسکون رہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اگر وہی بھرشنا گدھشٹر سے کہتا ہے، مہابھارت کی کا یہ واقعہ ہے، مہابھارت کے چیپٹر نمبر 65 میں، اس میں انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ بھرشنا نے گدھشٹر سے کہا کہ اگر تم بلی کے طور پر یگنا میں، پوجا میں اگر تم سبزی چڑھاتے ہو تو 1 مہینہ کے لیے تمہارے آباء و اجداد کو سکون ملے گا۔ اگر تم مچھلی چڑھاتے ہو تو 2 مہینے کے لیے تمہارے آباء و اجداد کو سکون ملے گا۔ اگر تم خرگوش چڑھاتے ہو تو 3 مہینے کے لیے تمہارے آباء و اجداد سنتشٹ اور پرسکون رہیں گے۔ اور سنیے، اور اگر گوشت چڑھاتے ہو تو 4 مہینے کے لیے تمہارے آباء و اجداد پرسکون رہیں گے۔ اور اگر ہرن چڑھاتے ہو تو 5 مہینے کے لیے تمہارے آباء و اجداد پرسکون رہیں گے۔ یہ پورا مینیو ہے، پوری تفصیل ہے، وہ خود کہتے ہیں۔ اس کے بعد اور سنیے، غضب بالائے غضب، کہتے ہیں آخر میں کہ اور اگر تم گائے کو، کس کو؟ گائے کو اگر تم بلی کے طور پر چڑھاتے ہو تو تمہارے آباء و اجداد کو 1 سال کے لیے سکون، اطمینان اور سنتشٹی ملے گی۔ جی، جس گائے کے بارے میں تمہارا کہنا یہ ہے کہ یہ ہمارا معبود ہے، جس گائے کے بارے میں تمہارا کہنا یہ ہے کہ یہ ہماری ماتا ہے، جس گائے کے بارے میں تم اپنے سر کو جھکاتے ہو اور تم اسے اپنا معبود اور گاڈ تصور کرتے ہو اور اس کے کھانے کو حرام جانتے ہو، اس کے گوشت کو حرام جانتے ہو، تمہاری کتاب کہتی ہے کہ تم اس کی قربانی دے سکتے ہو، تمہاری کتاب کہتی ہے کہ تم اسے بلی چڑھا سکتے ہو۔ پھر اور آگے لکھا ہے کہ اگر گینڈا کو اگر اس نے بلی چڑھایا تو 20 سال تک، کتنا؟ 20 سال تک اسے سنتوشٹ یعنی سکون ملے گا۔ کہاں ہو، کس گوشے میں ہو اور کس اندھیری اور ظلمت میں ہو۔ یہ ہمارے جو وطنی بھائی ہیں، یہ بالکل صاف ذہن کے لوگ ہیں، انہیں جیسا سمجھایا جاتا ہے ویسا سمجھتے ہیں، انہیں جیسا اعتراضات بتایا جاتا ہے ویسے اعتراضات کرتے ہیں۔ ان کے سارے اعتراضات باطل، ان کے سارے اعتراضات بے بس، ان کے سارے اعتراضات بے اصل ہیں۔ ان کے کسی بھی اعتراضات کا جواب دینے کے لیے آپ کو کسی بھی طرح کی بہت زیادہ اسکالر بننے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان کی ساری کتابوں میں انہی کے اعتراضات چھپے بیٹھے ہیں۔ یہ سارے اعتراضات ان کے باطل ہیں۔ ہم اپنے مدرسے کے ایک ادنا طالب علم کو اٹھا کر کے کھڑا کر دیں گے، ان کے سارے اعتراضات کا یوں ہی جوتے کے نوک پر رکھ کر کے ان کے اعتراضات کو اڑا کر رکھ دیں گے۔ یہ سارے اعتراضات ان کے بالکل بے بنیاد ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اچھا چلو تم مانتے ہیں کہ تم کھا رہے ہو، لیکن ایسا کیوں نہیں کرتے کہ تم اس جانور کو اس طرح سے ذبح کیوں نہیں کرتے کہ اسے تکلیف نہ ہو؟ تم اسے پکڑتے ہو، پٹکتے ہو، پٹکنے کے بعد تم اسے ریتتے ہو وہ کس طرح سے درد اور کرب و الم سے کراہ رہا ہوتا ہے، تڑپ رہا ہوتا ہے۔ ہماری طرح کیوں نہیں کرتے کہ ہم ایک چھرے سے اسے 2 ٹکڑے کر دیتے کہ اسے تکلیف بھی نہیں ہوتی، آن کا آن وہ مر جاتا ہے۔ یاد رکھیے، یہ بھی بے بنیاد بات ہے۔ ہم اسے اگر شریعت سے جوڑیں گے تو شریعت میں ایک چیز یاد رکھیے، 2 چیزیں ہیں، ایک بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے ذبح کرنا، اور دوسری چیز آپ عقلی اعتبار سے اور سائنٹسٹ یعنی آپ دنیاوی لحاظ سے اگر اس کو دیکھیں گے تو دوسری چیز ہے دم مسفوح،
یعنی رننگ بلڈ، یہ جو دم مذکور رننگ بلڈ ہے، جو جانوروں کے اندر بلڈ ہوتا ہے، یہ بلڈ ہمارے یہاں حرام ہے، بالکل حرام، اس کا کھانا بالکل حرام ہے۔ تو اگر ہم نے اسے یوں ہی کھڑا کر کے اس کے اوپر سے چاقو چلا دیا تو یہ اس کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے، اس ریڑھ کی ہڈی میں کچھ نسیں وہ ہوتی ہے جو اس کے ہارٹ تک پہنچتی ہے، جو ہارٹ پمپ کر رہا ہوتا ہے خون کا۔ تو اگر ہم وہاں پر اس کے اپنی چھری کو چلائیں گے، اپنے اوزار کو چلائیں گے تو وہ نس بلاک کرے گا۔ اب بلاک کرنے کے بعد وہ سارے کے سارے خون اپنی اپنی جگہ ٹھہر جائیں گے، پھر وہ خون جو ہے وہ سارا کا سارا گوشت میں پیوست ہوگا، اور اس خون کے واسطے سے گوشت بھی آپ کا حرام ہو کر رہ جائے گا۔ لیکن آپ اگر اسی کو لیٹا کر کے اس کے اوپری حصے کو، گردن کے حصے پر اگر آپ اپنی چھری چلائیں گے، اپنا چاقو چلائیں گے تو وہ گردن کے واسطے سے سارا کا سارا بلڈ اور سارا کا سارا خون باہر ہو جائے گا، گوشت آپ کا بالکل پاک اور صاف رہے گا۔ یہ کنسپٹ ہے اسلام کا، یہ کنسپٹ ہے اسلام کا، اسلام شریعت کا، قرآن و حدیث کا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے تڑپ رہا ہوتا ہے، اس طرح سے وہ آہ و علم میں اور کرب و علم میں چیخ رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے کہ شروع میں جب نسیں کاٹی جاتی ہیں تو اس میں پہلی یا دوسری ہی نس وہ ہوتی ہے جو نس اس کے ذہن تک اور اس کے دماغ تک پہنچتی ہے، جس نس سے وہ درد کا احساس اور ادراک کرتا ہے۔ وہ نس جب کٹ جاتی ہے تو اس نس کے کٹ جانے کے بعد درد کا احساس ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ اور بقیہ جانور جو اپنے پیر کو سمیٹ رہے ہوتے ہیں، پیر کو تیر رہے ہوتے ہیں، وہ روح کے نکلنے کی وجہ سے، درد و کرب اور علم کی وجہ سے نہیں۔ آپ بھی اپنے جسم میں دیکھیں گے کہ کبھی کبھی کوئی چمڑا ہل رہا ہوگا، کوئی چمڑا گشت کر رہا ہوگا، تو وہ اس وجہ سے نہیں کہ آپ کو وہاں پر درد ہو رہا ہے، بلکہ کوئی اور خارجی سبب، داخلی سبب ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے جانوروں کے جو پیر سمٹ رہے ہوتے ہیں یا پیر کھینچ رہے ہوتے ہیں، وہ اس وجہ سے کہ اس سے روح نکل رہی ہوتی ہے، نہ کہ اس وجہ سے کہ اسے درد ہو رہا ہے، اسے کرب ہو رہا ہے، اسے علم اور تکلیف ہو رہی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے شریعت اسلامیہ اور قرآن و حدیث کا جو پیغام ہے، قرآن و حدیث اور سنت و شریعت سے جو ہمیں تقویت ملی ہے اور جو ہمیں سبق ملا ہے، وہ ایک آفاقی پیغام ہے، وہ ایک آفاقی مذہب، آفاقی دین اور آفاقی اسلام ہے۔ اس میں ہمیں اپنی عقل لگانے کی ضرورت نہیں، اور اگر عقل کے سمت سے بھی دیکھیں گے، عقل کے دائرے سے بھی دیکھیں گے تو یہ دین فطرت ہے، یہ آپ کے عقل سے بالکل ٹکرا رہی ہوگی، عقل کے مخالف نہیں جا سکتی۔ قربان جائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسا اسلام اور ایسی شریعت دی جو شریعت دین فطرت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا پسندیدہ اور محبوب اسلام، محبوب مذہب ہمیں عنایت فرمایا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔